اردو برائے جماعت ہفتم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء و طالبات، آج کا سبق قواعد و انشاء سے متعلق ہے، اس لیے آپ کو جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ آپ کی قواعد و انشاء کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم کیا کیا سیکھیں گے۔ تو درخواست کسے کہتے ہیں، درخواست لکھنے کا طریقہ کیا ہے، خط کیا ہوتا ہے، خط کیسے لکھا جاتا ہے، خط اور درخواست میں کیا فرق ہے، محاورہ کیا ہوتا ہے، مکالمہ کیسے کیا جاتا ہے، اور اسم، فعل اور حرف، ان سب چیزوں کے متعلق ہم سیکھیں گے۔ اور اب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ درخواست کسے کہتے ہیں۔ تو درخواست کا مطلب ہے عرض حال، عرض، گزارش، التجا، التماس، استدعا۔ تو یہ سب لفظ درخواست کے مترادفات ہیں۔ درخواست ایک گزارش ہوتی ہے جس کا مقصد ہوتا ہے کہ کچھ کیا جائے، یعنی ہم کسی کام کے ذمہ دار شخص سے یہ کہتے ہیں، التماس کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا فلاں کام کر دے، اسے کر گزرے، یہ اسے انجام دے دے۔ تو درخواست کسی سرکاری افسر، کسی مجاز عہدیدار یا کسی کام کے ذمہ دار فرد سے کی جاتی ہے۔ درخواست تحریری بھی ہوتی ہے اور تقریری بھی۔ تحریری درخواست کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے، ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، یعنی کہ اردو میں تحریری درخواست کی ایک مخصوص روایت اور طریقہ ہے۔ تو وہی طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، اور آپ جب بھی کہیں درخواست لکھ کے دیں تو آپ اسی طریقے کے مطابق لکھیں گے۔ اب درخواست میں کیا ہونا چاہیے، درخواست میں جو جملے ہیں ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ الفاظ جو ہیں وہ سادہ، مختصر اور واضح ہونے چاہیے۔ درخواست میں جملے مختصر ہوں لیکن مفہوم کے اعتبار سے وہ واضح ہوں۔ درخواست میں املا یا گرامر کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ درخواست ہمیشہ کام کے متعلقہ ذمہ دار فرد کے نام، اس کے عہدے سمیت لکھی جاتی ہے۔ یعنی جب آپ کسی فرد کو درخواست دیں گے تو اس کا جو عہدہ ہے یا اس کی جو ذمہ داری ہے اسے ساتھ لکھیں گے۔ جیسے آپ اگر اسکول کے پرنسپل صاحب کو درخواست دیں گے تو آپ وہاں لکھیں گے کہ محترم پرنسپل صاحب، پھر آگے جو بھی اسکول کا نام ہے وہ لکھیں گے آپ۔ درخواست میں تاریخ، درخواست گزار کا نام، پتہ وغیرہ ضروری ہوتا ہے، یعنی یہ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ درخواست میں پہلے مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کی شدت کو بتایا جاتا ہے، اس کے جو نقصانات ہو سکتے ہیں ان کا بیان کیا جاتا ہے، علاج یا حل بتایا جاتا ہے، اور آخر میں اپیل کی جاتی ہے۔ تو یہ تقریباً ہر درخواست میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بسا اوقات کوئی ایک چیز کسی درخواست میں رہ بھی سکتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر اگر آپ شادی میں جانے کے لیے ایک دن کی چھٹی لے رہے ہیں اسکول سے، تو وہاں مسئلے کی شدت یا نقصانات کا تو کوئی وہ امکان نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نہ گئے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، بھئی کوئی بہت بڑا نقصان تو نہیں ہوگا۔ تو یہ اس لیے ہر جگہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن بہت ساری جگہوں پر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اردو درخواست کا جو ایک مخصوص اسلوب ہے، اور وہ اسلوب آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، ایک درخواست کا ایک دو آپ کے سامنے رکھے گئے نمونے۔ تو ایک درخواست جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یعنی کہ متعلقہ فرد ہے، القاب، نام وغیرہ ہے، مطلب محترم جناب یوسی کونسلر صاحب، ٹھیک ہے۔ آگے القاب، آداب کے اندر سلام بھی شامل ہو جاتا ہے، تو السلام علیکم ہم نے کہہ دیا۔ اب مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، مسئلہ کا بیان شروع ہو رہا ہے، گزارش یہ ہے سے۔ تو گزارش یہ ہے کہ حالیہ بارشوں کے باعث ہمارے محلے میں سیوریج کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے، اور اب گلیوں میں گھٹنوں گھٹنوں تک پانی کھڑا ہے، جس سے شدید تعفن پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ مسئلے کا بیان کیا جا رہا ہے، یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ گھروں میں موجود خواتین اور بزرگ نہایت تنگ ہیں، بدبو سے ان کا برا حال ہے، جبکہ آنے جانے والوں، نمازیوں اور بچوں کو بھی اذیت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ اب مسئلے کی شدت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو پھر کیا ہوگا، یعنی یہ مسئلہ کتنا شدید ہو سکتا ہے۔ خطرہ ہے کہ اگر متعلقہ محکمے نے اپنی ذمہ داری پر توجہ نہ دی تو محلے میں ڈائریا، ہیضہ اور دیگر بیماریاں پھیل جائیں گی، جس سے بچوں اور بزرگوں کی جان کا اندیشہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یعنی علاقے میں گلیوں میں پانی کھڑا ہوا ہے، کوئی کسی کو زیادہ
اس کی جو ہے تکلیف بڑھ جاتی ہے تو اس کو وہاں سے لے کے جانا بھی ایک مسئلہ ہے، تو کوئی جان کا مسئلہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اب نقصانات کیا ہیں؟ خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو متعلقہ محکمے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی ناکامی ہوگی جنہیں عوام نے ووٹ دے کر اپنے مسائل کے حل کے لیے منتخب کیا ہے۔ اب دیکھیے حل اور علاج بھی بتا رہے ہیں ہم ساتھ ساتھ۔ اگر گلیوں میں کھڑے پانی کی نکاسی کے لیے ہنگامی طور پر متعلقہ محکمہ مشینری کا استعمال کرے تو اہل محلہ کی جان اس عذاب سے چھوٹ سکتی ہے، جبکہ آئندہ کے لیے ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے سیوریج کا نظام بہتر یا درست کروایا جا سکتا ہے۔ اب آخر میں آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ ووٹ دینے والے اہل محلہ کو مایوس نہ کیجیے اور اس تکلیف سے انہیں نجات دلانے کے لیے فوری اقدامات اٹھائیے۔ اہل محلہ آپ کے مشکور ہوں گے۔ اب العارض کا مطلب ہے عرضی پیش کرنے والا، درخواست پیش کرنے والا۔ تو تاریخ ڈالیں گے اور وہ جو بھی پھر عارض ہے، وہ جو بھی درخواست دینے والا ہے، ایک فرد ہے یا جو بھی ہیں، ان کے نیچے تفصیل آ جائے گی، مقام وغیرہ بھی لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ درخواست کیسے لکھتے ہیں اس کا ہم نے آپ کو ایک یوں سمجھیے کہ ایک ڈھانچہ بتا دیا آپ کے لیے۔ جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آئندہ ہمیشہ درخواست لکھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ اصول ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے برابر میں ہم نے آپ کو ایک اور درخواست بھی دی ہے جو آپ کے بچوں کے سطح پر جو ہے وہ آپ کے لیے ہے، چھٹی کی درخواست ہے۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اب آئیے کہ خط کیا ہوتا ہے۔ تو خط کا مطلب ہے لکیر یا تحریر۔ خط اور مکتوب مترادف ہیں۔ جب کوئی شخص ہمارے سامنے موجود نہ ہو اور ہم اسے اپنی بات تحریری طور پر لکھ کر بھیجیں تو اسے مکتوب یا خط کہتے ہیں۔ خط میں ہم حال احوال، دلی جذبات و احساسات، خیالات اور کسی خاص بات سے دوسروں کو آگاہ کرتے ہیں۔ حکومتیں، محکمے اور سرکاری و غیر سرکاری، کاروباری اور غیر کاروباری ادارے وغیرہ اور محکمے بھی ایک دوسرے کو خطوط لکھتے ہیں اور عام افراد بھی ایک دوسرے کو خط لکھ کر اپنے خیالات سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح خط کی 2-3 قسمیں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم ابھی آپ کو قسمیں نہیں بتا رہے۔ یعنی ایک رسمی خط ہو جاتا ہے، غیر رسمی خط ہو جاتا ہے، اور اسی طرح پھر اس کے اندر مزید تفصیل بھی ہے، لیکن فی الحال ہم آپ کو کوئی تفصیل نہیں بتا رہے۔ تو خط یا مکتوب باہمی تبادلے خیال کا نہایت قدیم طریقہ ہے۔ اب دیکھیے خط کے اجزاء کتنے ہوتے ہیں۔ خط کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، یعنی ابتدا، اس کا خط کا متن اور اختتام۔ تو ابتدا میں کیا چیز آتی ہے؟ خط لکھنے والے کا نام آتا ہے، مقام، تاریخ جسے خط لکھا جا رہا ہو اس کا نام، القاب کے ساتھ لکھا جاتا ہے، آداب لکھے جاتے ہیں، سلام، دعا ہوتی ہے اور حال احوال ہوتا ہے۔ یہ خط کا پہلا حصہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے نفس مضمون، یعنی خط کا متن، جو بات آپ نے کہنی ہے، جو مقصودی بات ہے اس حصے میں وہ آتی ہے۔ اور خط کا آخری حصہ جو ہوتا ہے اس میں شکریہ، دعا اور سلام ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں خط میں آتی ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ خط کے 3 حصے ہم نے آپ کو بتا دیے۔ اب دیکھیے ذرا خط کا اس اسٹرکچر یا خط کا جو ڈھانچہ ہے وہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ سب سے پہلے آغاز ہوگا۔ آغاز میں لکھنے والے کا نام، مقام، تاریخ۔ اب یہ آپ آغاز میں بھی دے سکتے ہیں اور اختتام پر بھی دے سکتے ہیں۔ پھر جسے خط لکھا جا رہا ہو اس کا نام، القاب و آداب کے ساتھ۔ پھر 2 سطروں میں حال احوال۔ تو 2 سطروں میں حال احوال کے ساتھ آپ کے خط کا جو ابتدائی حصہ ہے، جو رسمی حصہ ہے، وہ مکمل ہو گیا۔ آغاز اس کا اپنے تکمیل تک پہنچ گیا۔ اب آپ نفس مضمون کی جانب آئیے، جس کام کے لیے خط لکھا جا رہا ہے اس کی جانب آئیے۔ تو 2 سطروں میں خط لکھنے کا مقصد بتائیے، پھر 2 سطروں میں مقصد کی وضاحت کیجیے، اور پھر 2 سطروں میں مقصد کا فائدہ بتائیے۔ اس کے بعد اختتامی حصہ شروع ہو جائے گا خط کا، اس میں اظہار تشکر کیجیے اور سلام کیجیے۔ یہ جو آپ کو ڈھانچہ بتایا گیا ہے، اسٹرکچر بتایا ہے، اس کے مطابق ہم نے آپ کو خط لکھ کے نہیں دکھایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر بہت زیادہ تفصیلی چیز ہو جاتی۔ صرف آپ کو آپ کی معلومات کے لیے ہم نے ایک خط کا نمونہ آپ کے سامنے یہاں رکھ دیا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اور اس میں کچھ چیزیں موجود ہیں، جیسے خط لکھنے کا مقصد اس میں موجود ہے، اور مقصد کی پھر وضاحت بھی ہے تھوڑی سی۔ تو اگر آپ کہیں گی، اور آپ بچے اور بچیاں اگر آپ کہیں گے کہ جی ہمیں خط لکھنے کے حوالے سے آپ مزید بتائیے، تو اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کو شامل کر لیں گے۔ اب خط اور درخواست میں کیا فرق ہے کہ خط میں تو آپ دلی جذبات اور احساسات اور خیالات کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، یعنی کہ خط میں دلی جذبات، حال احوال، خیالات اور کوئی اور خاص بات، یہ ساری چیزیں خط میں آ سکتی ہیں، لیکن درخواست میں
دلی جذبات اور احساسات کا اس طرح ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ درخواست میں زیادہ سے زیادہ توجہ مقصودی بات کی جانب رکھی جاتی ہے، اور خط جو ہے وہ درخواست کے مقابلے میں اسے لکھنا زیادہ آسان ہے، یا خط جو ہے وہ ایک بہت ہی قدیم طریقہ ہے مکالمے کا، تبادل خیال کا۔ تو یہ خط میں اور درخواست میں فرق ہے۔ اور درخواست جو ہے وہ جیسے کہ آپ کو ہم نے پہلے بتایا کہ وہ صرف کسی کام کے ذمہ دار شخص سے کی جاتی ہے، اور خط جو ہے وہ آپ کسی کو بھی لکھ سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے محاورہ کیا ہوتا ہے اس بارے میں آپ کی کتاب میں موجود ہے تفصیل، وہاں پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے طور پر ایک بات لکھ دی ہے کہ محاورہ یہ ہے کہ کسی مصدر جس میں آنا ہونا وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں آخر میں، جیسے پڑھنا، کھانا، رہنا، بیٹھنا، اور یہ فعل کسی نے، بعض لوگوں نے فعل بھی لکھا ہے، تو بعض لوگوں نے مصدر لکھا ہے، بعض لوگوں نے فعل لکھا ہے۔ تو کسی مصدر یا فعل کو اس کے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے، یعنی جو اس کا اصل مطلب ہے اس کے لیے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اصل مطلب سے کچھ آگے بڑھ کر یا اس سے کچھ مختلف معنی میں استعمال کیا جائے۔ جیسے کھانا ایک مصدر ہے، اس کا حقیقی ترجمہ یہ ہے کہ کوئی چیز بطور خوراک یا دوا منہ کے راستے پیٹ تک پہنچائی جائے، لہذا روٹی کھانا، دوائی کھانا، چاول کھانا یہ محاورات نہیں ہیں۔ لیکن اگر اس کھانا کو مجازی طور پر استعمال کریں تو یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہو جائے گا، جیسے غم کھانا، ہوا کھانا، چغلی کھانا، پیسے کھانا اور مار کھانا، تو یہ سب محاورات کہلائیں گے۔ محاورے کے استعمال سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ محاورے کے استعمال سے گفتگو پر اثر ہو جاتی ہے اور جملے میں جان آ جاتی ہے، سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو محاورہ کسی خیال کو ظاہر کرنے یا کسی معاملے کی وضاحت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ محاورے جو ہوتے ہیں وہ کسی خیال کو ظاہر کرنے یا کسی معاملے کی وضاحت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو مجھے کچھ اچھے بچے یقیناً سوال کریں گے مجھ سے، اور جب سوال کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو مزید بتائیں گے۔ اب آگے جاتے ہیں مکالمے کی جانب۔ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ افراد کی باہمی گفتگو کو ہم مکالمہ کہتے ہیں، اور مکالمے کا جو فائدہ ہے وہ ہم نے لکھ دیا ہے لیکن آپ کو پڑھ کے نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ تعریف جو ہے وہ آپ کی کتاب کے مطابق تو ہو گئی، اور جو مزید جو تفصیل ہے ہم نے آپ کو صرف آپ کو تھوڑا دلچسپی پیدا کرنے کے لیے لکھی ہے، لیکن مزید تفصیل جو ہے وہ آپ خود ہی پڑھیے گا۔ بس اس میں ایک بات یاد خیال رکھیے کہ مکالمے میں جو ہے باہمی احترام ضروری ہے، اور اختلاف کے باوجود اپنی بات پر اس انداز میں اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ دوسروں کو آپ کے لہجے سے یا آپ کے الفاظ سے تکلیف پہنچے۔ تو باقی حصہ آپ یہ خود پڑھ لیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ سب بچے جو ہیں اس کو، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے اس کو آرام سے وہ پڑھیں گے۔ اب آخر میں آ گیا اسم، فعل، حرف۔ تو بچوں اتنے ذہین تو آپ ہیں ہی کہ اسم، فعل اور حرف کی تعریف آپ کو بالکل یاد ہو چکی ہوگی، اس لیے بار بار ہم آپ کو کیا بتاتے رہیں اب بس، لیکن پھر بھی تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ اسم، فعل، حرف یہ تینوں لفظ کی اقسام ہیں، تینوں ہی کو کلمہ کہتے ہیں۔ اسم یعنی نام، فعل یعنی کام، اور حرف جو جملے میں اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ تو اسم کی اقسام میں معرفہ نکرہ بھی ہیں، مذکر مؤنث بھی ہے، واحد جمع بھی ہے۔ فعل کی اقسام میں ماضی، حال، مستقبل ہے، اور حرف کی اقسام میں جیسے حروف استفہام ہے یا حروف جارہ وغیرہ ہے۔ کام آپ کا یہ ہے کہ چارٹ بنائیے اور اسم، فعل، حرف کی 10 مثالیں لکھیے، اور باقی چیزیں جو ہیں ان کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک درخواست اور ایک خط بطور نمونہ اگر آپ لکھ کے ہمیں بھیجیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔